نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اول الحشر کے وقت جو مال فیع عطا فرمایا تھا اس کا تقسیم کار کا کیا اصول ہے اور طریقہ کار ہے اس کو بیان فرمایا کہ جو مسلمان جماعت کو اللہ نے ایک ان کی اجتماعیت اور ان کے اندر جو ڈسپلن اور نظم و ضبط موجود ہے اس کی بنیاد پر دشمن پر ایسا رعب طاری کیا کہ دشمن اپنی زمینوں اور علاقے کو بغیر جنگ کیے مسلمانوں سے مرعوب ہو کر چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنے اور جانے پر مجبور ہوا۔ وہ جلاوطن ہوئے وہاں سے۔ اب وہ ان کے اموال، ان کی وہ جائیدادیں جو مسلمان جماعت کے ہاتھ لگیں ان کی تقسیم کار کیا ہو۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ نے بنیادی اصول بیان فرمائے کہ اس میں اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین جماعت کا حق ہے۔ ولی ذی القربہ کی تشریح کے بارے میں کل بتایا تھا کہ عام طور پر لوگ ذی القربہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد لیتے ہیں اور اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، جبکہ بعض محققین اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی مراد لیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا اور حضور سے محبت اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اور اسی ذی القربہ کی تشریح ہے یتامى، مساکین، ابن السبیل۔ اور قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے ما اسألکم علیہ من اجر، اے لوگوں میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ اور اجر نہیں مانگتا، یعنی میں نے جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلایا ہے اس پر میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ تم سے طلب کرتا ہوں نہیں۔ ہر پیغمبر نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو واضح کیا ہے کہ میری اس جدوجہد اور محنت کا کوئی بھی دنیاوی مطالبہ تم سے نہیں ہے۔ وہاں ایک جگہ پر ذکر کیا گیا الا المودۃ فی القربہ، مگر میں تم سے قربہ سے محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف ایک معاوضہ مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔
حضور کی بلند ترین شان کے یہ منافی ہے کہ آپ لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ لوگ میرے خاندان والوں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے مثلاً یوں کہا جائے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف یہ مثلاً معاوضہ مانگتا ہوں کہ مجھے یہ مکان خرید کر دے دو، وہ بھی تو معاوضہ ہی ہوتا ہے ایک طرح کا۔ تو اللہ کا رسول اپنی نسبت سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک درجے کا مطالبہ ہے کہ لوگ میرے خاندان سے محبت کریں، میں یہ چاہتا ہوں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین شان یہ کہ آپ نے نہ اپنے لیے، نہ اپنے خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کبھی کسی قسم کا کوئی دنیاوی فائدہ کبھی بھی نہیں حاصل کیا، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ غلام آئے، غلام مانگنے کے لیے گئیں کہ ایک خادم مجھے بھی دے دیں، گھر کا بہت سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا میں تمہیں اس خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور، وہ بتائیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو بجائے خادم دینے کے فرمایا کہ ایک خادم کے لیے انصار کے کچھ گھرانے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں، یہ خادم ان کو میں نے دینے ہیں۔ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم یہ تسبیحات کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کام کرتے وقت یہ عمل کیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو خادم نہیں دیے، ان کو ذکر و اذکار پر لگایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ خادم کے بارے میں فرمایا کہ یہ انصار کے کچھ گھرانے تم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں، میں ان کو دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو خادم نہیں دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے کہ میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میں نے تمہیں جو دعوت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، جو تمہاری تربیت کرتا ہوں، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، کم از کم اس کا صلہ مجھے یہ تو دو کہ میرے گھر والوں سے، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ فی القربا الا المودۃ فی القربا کا مطلب محققین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم سے اپنے خاندان سے محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اپنے رشتوں کو، اپنی قرابت کے تعلقات کو تو نبھاؤ، جو تمہارے رشتے ہیں آپس میں، اللہ نے جو تمہارے آپس کے تعلقات قائم کیے۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور ان رشتوں ناتوں کو نہ توڑو جو اللہ نے تمہارے درمیان میں قائم کی۔ جب ایک انسان یہ سوچے گا کہ یہ شخصیت اور ذات تو ہمارے رشتے ناتے جو اللہ نے قائم کیے ان کو جوڑنے کے لیے آیا، اور وہ اس پر غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ حضور پر ایمان لے آئے گا، مانے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اپنی ذات کے لیے کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں جوڑنا چاہتی ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے ناتوں کو قائم کرنا چاہتی ہے، ہمارے درمیان محبتیں قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے دربار میں جو تقریر کی، اس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، طاقتور ہمارا کمزور کو کھائے جاتا تھا۔ اس نبی نے آ کر ہمیں اپنے رشتے ناتوں کو قائم رکھنے کی تعلیم دی، یعنی حضور کی تعلیم یہ تھی کہ اے لوگوں، جو اللہ نے تمہارے رشتے پیدا کیے ہیں ان کو جوڑو، ان کا لحاظ کرو۔
ان کا خیال کرو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے رشتے ناطے جو ہیں ان سے تم محبت کرو، بلکہ فرمایا جو بھی انسانیت کے رشتے ہیں ان کا لحاظ اور پاس رکھو۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اور اسی طرح جو دیگر رشتے ہیں ان کا لحاظ کیا کرو، ان سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ اسی طرح یہاں ذی القربیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں کہ اس مال میں حضور اپنے خاندان کو نوازنا چاہتے ہیں لیاذ باللہ، اور اس کو بنیاد بنا کر آج کے حکمران یہ کہے کہ حضور نے تو اب بھی تو اپنے خاندانوں کو نوازا، اگر ہم آج اپنے خاندانوں کو نواز رہے ہیں تو یہ گویا کہ لیاذ باللہ حضور کی سنت ہے، حضور کا اسوہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کو کبھی اس طرح سے نہیں نوازا، بلکہ جیسے میں نے واقعہ بھی ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ کو خادم کی ضرورت ہے، انہیں نہیں دیا، انہیں تسبیحات بتائیں، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی اس طریقے سے کہ بغیر ضرورت اور استحقاق کے کسی بھی اپنے رشتہ دار کو دیا ہو۔ ہاں ضرورت مند ہے تو جیسے دیگر ضرورت مندوں کو آپ دیا کرتے تھے ایسے ان کو بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو انسانیت کو جد و جہد، محنت، مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ محنت کر کے کمائیں، اپنے لیے وسائل معاش پیدا کریں، اور اپنے خاندان کو تو وہ اپاہج بنانا چاہیں کہ لوگ بس ان کا بوجھ اٹھائیں، وہ لوگ ان پر خرچ کریں اور وہ خود کچھ محنت نہ کریں، خود نہ کمائیں۔ ان کو کمانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ وہ اپنی معاش اور اپنی ضروریات اپنی محنت سے خود پوری کریں۔ یہ جو آج قرابت کے نام پر ایک عجیب سا ذہن پیدا کر دیا گیا ہے، یہ بہت ہی منفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہاں تک کہ خلافت کی جو اشارے فرمائے وہ حضرت ابو بکر کے لیے فرمائے جو حضور کے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی خاندان اس حوالے سے کہ حضور کے قبیلے سے ہو، وہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشم سے بھی تعلق نہیں رکھتے، بنو مطلب سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ حضور کے جانشین حضرت ابو بکر بنے، اور تمام امور میں حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رکھا کرتے، حضرت عمر کو پیش رکھا کرتے، باوجود اس کے کہ آپ کے رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور بھی کئی ایک صحابہ موجود ہیں جو حضور پر ایمان اس وقت لا چکے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی، کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا ہو اپنی زندگی میں، کسی اپنی بعد اپنی خلافت کے حوالے سے کوئی اعلان کیا ہو، کوئی وصیت کی ہو۔ یہ تو لوگوں نے خواہ مخواہ وصیم، علیم اور اس طرح کے الفاظ خود اپنی طرف سے شامل کر لیے اور بنا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ایسی تعلیم نہیں رہی۔ ہاں حضور کے ان خاندان والوں سے ایک محبت ایمان والوں کو ویسے ہی ہے، حضور سے جب محبت ہے تو حضور کی نسبت سے جو چیز بھی سامنے آئے گی ان سے تو محبت مسلمان کریں گے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اپنا ایک تفوق قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ حضور یہ چاہتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور تو انسانیت کی محبت چاہتے تھے، رشتے ناطے جو اللہ نے قائم کیے ہیں ان کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں سب سے پہلا حصہ تو فرمایا کہ ذی القربیٰ کے لیے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنا چوتھا حصہ لے کر اس سے اپنے اخراجات اور اپنی حصے میں سے آپ اپنے عزیز و اقارب اور دیگر رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، جن کا ذکر ذی القربیٰ اور یتامہ، مساکین، ابن السبیل کی صورت میں ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت، یہ جو بنو نذیر کا مال ملا جس کو اصل میں مال فے کہا جاتا ہے، اس کے خرچ کرنے کا ایک اور مصرف ذکر کیا جا رہا ہے حضور کے سامنے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مال ان مہاجرین فقراء کے لیے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ مہاجرین
وہ لوگ جو مکہ المکرمہ میں خوشحال تھے، مکہ المکرمہ میں ان کے پاس جائیدادیں تھیں، مکانات تھے، زمینیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو مکہ کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تربیت یافتہ ٹیم اور جماعت کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو آپ نے یہاں پہنچ کر انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا، جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ ایسا بھائی چارہ کہ ایسا حقیقی بھائی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ جب حضور نے ان کے درمیان میں مواخات قائم کی تو انصار نے اپنے مال، حتیٰ کہ بعض انصار نے اپنی ازواج بھی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے میری 3 بیوی ہیں یا 2 بیوی ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، اور اپنے مال بھی ان کے درمیان میں تقسیم کر دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین میں سے کسی مہاجری نے اس آفر کو کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ خود محنت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے مشہور ہے کہ تاجر آدمی تھے، وہ اپنے انصاری بھائی کو کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں ان میں برکت دے، تم مجھے تجارت کا راستہ بتاؤ۔ چنانچہ جو کچھ سامان تھا اس کو لے کر منڈی میں پہنچے، خرید و فروخت کی، چند دنوں میں اللہ نے ان کو مالدار کیا اور پھر شادی بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ سا دیکھا جو شادی کے موقع پر عام طور پر لگایا جاتا ہے، تو پوچھا عبد الرحمن کیا شادی کر لی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول شادی کر لی۔ فرمایا پھر اولم ولو بشاتن، ولیمہ بھی کرو، چاہے ایک بکری کے بچے سے ہی کیوں نہ کرو، ولیمہ بھی کرو، اس خوشی میں ہمیں بھی شریک کرو۔ تو اس طرح مہاجرین نے اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنے لیے وہاں سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی، اپنا معاش ڈھونڈا، لیکن سب کے لیے نہیں، ابھی بہت سارے ضرورت مند تھے، سب کے حالات نہیں سدھرے تھے۔ تو جب یہ بنو نذیر کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ثابت بن اوس انصاری کو فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو بلا کر لے آؤ۔ ثابت بن قیس انصاری، انہوں نے حضور سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صرف میں اپنی قوم خزرج کو بلا کر لے آؤں یا سارے انصار کو؟ فرمایا نہیں، سب کو بلا کر لے آؤ۔ سارے انصار جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے درمیان اور مہاجرین کے درمیان مواخات، تم نے اپنے مال کچھ تقسیم کر کے ان کو دیے کہ وہ اپنی گزر بسر کریں۔ اب اگر تم چاہو تو یہ مال میں تم میں اور مہاجرین دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور جو مال تم نے ان کو دے کے رکھے ہیں وہ بھی پھر ان کے پاس رہیں گے، اور اگر چاہو تو تمہارے مال تمہیں واپس کر دیے جائے اور یہ مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں تاکہ وہ بھی تمہارے برابر اس مدینہ منورہ کے ایک باعزت شہری بن کر زندگی گزار سکے۔ انصار کا بھی کمال ایثار ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ جو مال ہم نے ان کو دیے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہ بھی ان کو آپ تقسیم کر دیں، ہم بخوشی یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ان کے اس جذبے اور ایثار کو دیکھ کر، اور فرمایا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، اے اللہ انصار پر رحم فرما۔ ان کے اندر اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ سوچ ہے، اگلی آیت میں اللہ نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے مال تمہیں واپس کیے جاتے ہیں جو تمہارے تھے اور تم نے اپنے مہاجری بھائیوں کو دیے ہوئے تھے، اور ان کو ہم اب اس مال فے میں سے حصہ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی ضروریات اس سے پوری کریں۔ تو یہ جو مہاجرین فقراء ہیں، اور پھر یہاں قید لگائی گئی فقراء کی، اکثر محققین مفسرین کا کہنا یہ کہ یہ ان کا بیان حال ہے، کیونکہ اکثر مہاجرین فقیر تھے،
ضرورت مند تھے، وگرنہ بغیر فقیر کے بھی مہاجر کو جس نے ہجرت کی ہے اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو فقیر نہیں تھے اور ضرورت محسوس کی تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے اپنے گھروں اور مالوں سے زبردستی نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ جو اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اس سب کے پیش نظر کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں تھے، بلکہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی تھے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے ان مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل اور رضا کے متلاشی تھے۔ یہ جملہ ان مہاجرین کی عظمت شان کو بیان کرتا ہے کہ یہ سب کے سب اس لیے انہوں نے وطن گھر بار چھوڑے ہیں کہ یہ اپنے مالک اور رب کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ تو جو جماعت جس کی اللہ ان الفاظ میں تعریف کرتا ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کی متلاشی تھی، اللہ کے رضوان کی تلاش میں تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آج ان کے بارے میں کوئی باتیں بنانے بیٹھ جائے کہ یہ تو جناب اپنے مفاد کے لیے انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، یا الیاذ باللہ حضور کے بعد یہ رائے راست سے ہٹ گئے، تو ایسے کم عقل لوگوں کو اپنی ایمان اور فکر پر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی تھے۔ فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی۔ مکہ میں مشکل حالات کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، پھر یہاں سے ہجرت کی تو پھر ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کی ہے۔ یہ مال ان کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، اور فرمایا یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان کے پکے لوگ ہیں، یہ مخلص ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ مہاجرین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو منافق ہو، سب کے سب سچے اور مخلص لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ بڑے سچے لوگ ہیں۔ یہ گویا کہ سچائی کے کٹھڑے ہیں، سچائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ مال ان کو ملیں گے۔ اور ایک اور مد ذکر کی کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں تبوؤ الدار والایمان والذین، اس کا عطف للفقراء پر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جنہوں نے تبوؤ الدار والایمان، اس دار کو یعنی گھر مدینہ منورہ، اس دار ہجرت کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، والایمان، اور ایمان کو بھی انہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے، من قبل، میں ان سے پہلے، یعنی جو ان مہاجرین سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں آباد تھے، یعنی انصار۔ اور قرآن نے یہاں ایک اور لفظ ذکر کیا والایمان، ایمان کو بھی انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا ایمان ہے۔ اب یہ انصار ایمان لانے کے بعد ان کی ساری زندگی اسی ایمان کے ارد گرد گزرتی ہے۔ یہ دو لفظ ہیں جن میں سے عام طور پر ایسے الفاظ جو عربی میں ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کا فعل جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے، جیسے طبنن و ماءن باردن، ماءن باردن اس کا فعل معذوف ہے، طبنن الفتھا طبنن و ماءن باردن، یہ الفتھا سے متعلق نہیں ہو سکتا، اس سے مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے اس کا فعل یہاں معذوف مانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں الدار والایمان، ایمان کا فعل اس کے مناسب معذوف مانا جائے یہ بھی درست ہے، یا تبوؤ کو ہی ایمان کا بھی فعل مانا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، ایمان ان کے دل و دماغ میں رچ بس چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ان کی ایک اور صفت بیان کی، یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں
مہاجرین پر کوئی کسی قسم کی جیلسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مہاجرین کو مال دیا، کسی ایک انصاری کے دل میں بھی اس بارے میں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ عجیب بات ہے، ہم نے یہاں مدینہ منورہ میں ان کو پناہ دی، ہم نے ان کی مدد کی اور آج مال ان کو دیے جا رہے۔ قرآن نے خود آگے ذکر فرمایا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان مہاجرین کو جو کچھ دیا گیا اس کے بارے میں اپنے دلوں میں ذرا بھی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں بھی ضرورت تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ انصار وہ لوگ ہیں کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے انسان کی عزیز ترین اولاد کو کوئی بندہ چیز دے تو انسان اس کو پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ فلاں نے میری اولاد کو یہ چیز دی ہے۔ اسی طرح مہاجرین کو حضور نے جو اموال دیے اس پر یہ رنجیدہ خاطر نہیں ہے بلکہ خوش ہے، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ اپنے دلوں میں ذرا بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کو دیا گیا ہمیں نہیں دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے انہیں کیسی ہی خصوصیت سے کوئی ضرورت ہی پیش کیوں نہ ہو، خود بھوکے کیوں نہ ہو، کوئی خود بھی حاجت مند کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے۔ چنانچہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا بھی کہ کچھ تم لینا چاہو تو لے لو، لیکن انصار میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، بلکہ فرمایا نہیں اللہ کے رسول جو کچھ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیا ہوا ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور یہ بھی ان کو دے دیں۔ آپ نے صرف 3 انصاریوں کو دیا اور وہ بھی ان کی کچھ شان اور لیاقت کی بنیاد پر یا ضرورت کی بنیاد پر، باقی سارے مال مہاجرین میں آپ نے تقسیم فرمائے، اور انہوں نے اپنے دل میں اس حوالے سے زبان پر لانا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتے ہیں انہوں نے دل میں بھی اس کی کوئی کھٹک محسوس نہیں کی کہ ہمیں نہیں ملا، بلکہ یہ اپنی زندگی کا ان کا اوڑھنا بچھونا یہ حال ہے۔ آپ ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ تھا نہیں، حضور گھر تشریف لے کے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے مہمانوں کی خدمت کے لیے، اور حضور کے پاس مہمان دوسرے ممالک کے سفیر آتے تھے، وفود آتے تھے، دوسرے قبیلے سے لوگ آتے تھے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، وہی حضور کے مہمان ہوتے تھے۔ جب گھر میں کچھ نہ ملا تو آپ نے اعلان فرمایا مہاجرین اور انصار سے کون ہے میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے گا آج کی رات؟ ایک انصاری نے کہا اللہ کے رسول آج اپنے ان مہمانوں کو میری طرف بھیج دیں، اور گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا میں آج رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان لاؤں گا، یہ بتاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑا سا ستو رکھا ہوا ہے، کچھ تھوڑا بہت کھانے کا انتظام ہو سکے گا، اور وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ اس سے بمشکل بچوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھلانا ہے تو پھر ایسا ہے کہ میں وہ تیار کر دیتی ہوں، بچوں کو کسی طریقے سے بہلا کر سلا دیتی ہوں، آپ لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ قربان جائیے، مرد کیا عورتیں کیا ایک دوسرے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتی ہیں۔ بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور جو کچھ کھانا تھا تیار کر کے رکھ دیا۔ شوہر نے یہ ساتھ یہ کہا کہ یہ بڑی بے مروتی ہوگی کہ ہم خود ساتھ نہ بیٹھے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے، تم ایسا کرنا چراغ کو درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، میں ویسے منہ چلاتا رہوں گا، کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھلا دے گی۔ ایسا ہی کیا۔ اللہ نے صبح یہی آیت نازل کر کے فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور صبح کے وقت صحابی کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری یہ ادا بڑی پسند کی ہے، اللہ اس پر بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا۔ اللہ نے تعجب کیا کیسے میرے بندے ہیں کہ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک اور ضرورت کو ترجیح دیتے۔ اور آج کا ایک مسلمان ہے، انہی کا نام لیوا ہے،
وہ دوسروں کی گردنیں اسے اڑانی پڑے، دوسروں کا خون کرنا پڑے، اپنی بس الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی کمائی کے لیے دوسرے کا بڑے سے بڑا نقصان کرنا پڑے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کو مال آنا چاہیے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کسی کی جان جاتی ہے، کسی کا مال جاتا ہے، نہیں، اس کو اپنا حصہ ملنا چاہیے۔ اور باتیں کرتا ہے ان بلند شخصیات پر، ان اونچے ایمان کے نور کے مینارہ لوگوں پر ہیں جن کی اللہ صفات اور تعریفیں کر رہا ہے، صفات بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں۔ شح حرص کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حرص نہیں ہے وہی کامیاب ہے۔ آیت کے اس حصے پر اور اگلی آیت پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ نصیب